تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمدللہ الواحد الستار الغفار والصلاة والسلام علی ابر الابرار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار من یومنا الى یوم القرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتبع سبیل من اناب الی، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جزت حبیبم، مرزدارم زعسیاں رالا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم۔ بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم۔ الہی خیر گردانی بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات في الحیات وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شيء قدیر۔ ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا، اور بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، بدل جاتے ہیں نظام ہر دو عالم آنے واحد میں۔ اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، اگر ضد پہ آ جائے کوئی دیوانہ محمد کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، جلا دیتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی سعادت مرحمت فرمائی ہے۔ بڑی دیر سے آپ حضرات اس ٹھنڈے ماحول میں اس محفل پاک میں شریک ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ سرکار صوفی پاک کی منقبت پڑھی جائے گی اور اس کے بعد صلاۃ و سلام پیش کیا جائے گا۔ چونکہ ہر سال یہ سعادت میسر آتی ہے، یہ کرم فرمائی سلطان کی ہوتی ہے کہ میں کچھ کلمات، کچھ معروضات اس بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور بارہا یہ کہتا ہوں کہ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سال بھر تک بیٹری چارج رہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جو کچھ سبق سنانے کا سلیقہ بندے کو ملے تو ایسے آستانوں پر حاضری دے کر بندہ جب اپنی تمام حاجتوں کو، خواہشوں کو ایسے شہنشاہوں کی خدمت میں رکھ دیتا ہے تو پھر یہ کوئی چھوٹی موٹی ذات تو نہیں، یہ تو مالک ہندوستان کے جانشین کا دربار ہے۔ خواجہ پاک کے خزانہ مبارک کی چابیاں سلطان الہند نے جنہیں عطا فرمائی ہیں اسے صوفی حمید الدین کہا جاتا ہے۔ خلافت معنی صرف جبہ پہنا دینا تو نہیں ہے، خلافت معنی صرف خرقہ پہنا دینا تو نہیں ہے۔ جناب غریب نواز کو کوئی دیکھ لے تو وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے۔ غریب نواز جس کی تعریفیں کرتے ہو صوفی حمید الدین کا مقام کیا ہوگا؟ مسجد بھری رہے یا خالی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس
سامنے سرکار صوفی کا مزار رہے، یہی ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری عزتیں رفعتیں پبلک سے نہیں ہے. ہمارا وقار، ہماری عزت، ہماری بلندی، ہمارا مرتبہ، ہماری کامیابی ان مقدس آستانوں سے ہوا کرتی ہے. یہی کیا کم ہے کہ اپنی چوکھٹ پر اب تک ہمیں اور آپ کو بٹھائے رکھا ہے. یہی کیا کم ہے کہ اب تک بٹھائے رکھا ہے. ان کے غلاموں کی شان ایسی ہے، اگر میں پڑھنے لگوں گا تو فجر ہو جائے گی. ہاں، لیکن غلاموں کی شان کما حق کو سمجھ نہیں آئے گی. صوفی حمید الدین تو ولایت کے شہنشاہ کا نام ہے، لیکن جناب چونکہ ذات ایسی ہے کہ آج تک مفکر اس میں پڑھا ہے کہ اصل نام کیا تھا. جملہ بہت بڑا بول گیا میں، لیکن اس قدر اپنے آپ کو فنا کیا. کسی نے محمد لکھا، آپ کا نام محمد تھا. کسی نے احمد لکھا، کسی نے سعید لکھا، کسی نے لکھا کہ آپ کا نام محمد احمد سعید تھا. بہرحال مفکر چکر میں ہے، لیکن جناب بھیڑ آ کر اپنے دامن کو بھر کر جا رہی ہے. یہ کیوں ہوا؟ جب غلام اتنے فیمس ہو گئے تو آقا کیوں نہیں؟ تو یہ تو جناب غریب نواز کی زبان سے نکلا ہے، ترک کرنے والے بہت ہیں مگر تو تارکین کا سلطان ہے. تو تارکین کا سلطان ہے. ایک ہوتا ہے نیک ہونا، ایک ہوتا ہے ولی ہونا، ایک ہوتا ہے ولی گر ہونا، ایک ہوتا ہے خود اللہ والا ہونا، ایک ہوتا ہے نگاہیں ڈال کر اللہ والا بنا دینا. صوفی حمید الدین ناگوری اس ذات کا نام ہے. ایک نان مسلم غیر مسلم بیٹھا رہتا تھا اور صوفی صاحب فرماتے تھے یہ اللہ والا ہے، یہ ولی ہے. لوگ کہتے ہیں یار یہ بابا کو کیا ہوا، یہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا اور اس کو ولی کہتے ہیں. مگر جناب مولانا روم نے کہا گفتے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود. گلا اگرچہ اللہ کے بندے کا ہو مگر ان کی زبان سے جو نکلا ہے وہ خدا کا فرمان ہے. وہ بظاہر تو ہندو تھا مگر وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے اسے ولایت کی منزلوں پر دیکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ دیں سو ہو جاتا ہے. صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ اس جگد عالم دین کا نام ہے جناب علم تصوف میں جس کی خیرات سلطان المشائخ حضرت سید محمد احمد نظام الدین محبوب الہی اٹھایا کرتے ہیں. محبوب الہی. اچھا یہ آپ کی طوالت عمر ہے کہ حضور غریب نواز کے دور کا اتنے بڑے لیول کا کوئی ولی اتنی لمبی زندگی ظاہری نہیں جی کر گیا. یہ سرکار صوفی کی زندگی ہے کہ جنہوں نے غریب نواز کو بھی دیکھا ہے اور محبوب الہی کے شروع کے دور کو بھی دیکھا ہے. یہ سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسپیشل شان ہے. اللہ نے بڑی برکتیں عطا فرمائیں. اچھا محبوب الہی کی کوئی مثال نہیں ہے، اور محبوب الہی جس کی بارگاہ میں آ کر فیض حاصل کرتا ہو صوفی حمید الدین کا مقام کیا ہوگا؟ محبوب الہی کا کوئی مقام کی کوئی انتہا نہیں. ارے محبوب الہی کے خسرو کے مقام کا پتہ نہیں چل پایا تو جناب سرکار نظام الدین محبوب الہی کے مقام اور محبوب الہی کے خسرو تو اونچے ہیں. محبوب الہی کے خلیفہ ہیں سراج الدین اخی سراج، ان کے خلیفہ ہیں علاء الحق گنج نبات، ان کے مرید و خلیفہ ہیں سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید اوحد الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سونانی. جناب مخدوم کچھوچھا کی شان یہ ہے کہ نظر بلی پر ڈالتے ہیں تو وہ مہمان نوازی کرنے لگتی ہے. جب غلاموں کی نظر سے بلیوں کی زندگی بدل جاتی ہے تو پھر ہم تو بڑے خوش نصیب کہ آقاؤں کے آقا کی چوکھٹ پر بیٹھے. سرکار محبوب الہی کون؟ امیر خسرو بہت بڑے شاعر ہیں، شاعری کرنے تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ کسی محاذ پر یا مشاعرے میں چلے گئے. ادھر محبوب الہی کا دربار ہے، چونکہ سید زادہ ہے خود بھوکا رہتا ہے لوگوں کو کھلاتا ہے. تاریخ میں ایسے بھی واقعات موجود ہیں کہ محبوب الہی کے سامنے کھانا رکھا گیا، ایویں تھوڑی کوئی محبوب الہی بن جاتا ہے. کھانا رکھا گیا تو کہا اس وقت دلی میں لوگ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، حضور کی امت بھوکی رہے اور نظام الدین کھا لے یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. اپنے سامنے کا کھانا اٹھوا کے فقیروں کو تقسیم کروا دیتے. یہ محبوب الہی ہیں.
یوں ہی محبوب الہی نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں ان کے عبادات و ریاضات پر نہیں جاتا، آپ اندازہ لگائیں امیر خسرو تشریف لا رہے ہیں اور ادھر حضرت محبوب الہی کے دربار میں ایک صاحب کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو وہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، نذرانہ لینے کے لیے محبوب الہی کی چوکھٹ پر پہنچے اور کہا حضور کچھ دے دیجئے۔ نہ تو کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن اس وقت اتفاق سے خانقاہ میں کچھ تھا نہیں۔ آج تو اتنا ہے، اللہ ماشاءاللہ، سب پیروں کی بات نہیں کرتا، مگر اکثروں کا معاملہ یہ ہے کہ اتنا ہے کہ انہیں خود نہیں پتا کہ کتنا ہے، مگر وہ محبوب الہی کا دربار ہے اور وہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ صدقہ کر دینا یہ اللہ والوں کی شان۔ میرے آقا نعمت حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت اگر مجھے 1000 سونے کے سکے صبح دے تو میں شام تک سارے فقیروں پہ لٹا دوں گا۔ یہ قرآن میں جناب کمانے کا ذکر تو ہے، جمع کرنے والا کہاں ہے؟ مجھے آج تک تو نہیں ملا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار محبوب الہی کی چوکھٹ پر بندہ حاضر ہوا، بیٹی کی شادی کرنی ہے، نظر کرم فرمائیں۔ حضرت محبوب الہی نے منع تو نہیں فرمایا، مگر خانقاہ میں تھا کچھ نہیں، کہا آج آرام فرمائیے، انشاءاللہ کل میں آپ کو نظر پیش کروں گا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن آ گیا۔ خدا کی شان، کوئی نذرانے لے کر بھی نہیں آتا کہ حضرت انہیں دے دیں۔ آخر کار معلوم کیا ہوا؟ خالی لوٹانا تو جناب والا شان نہیں ہے، انہوں نے اپنے جوتے دے دیے۔ کیا دیا؟ جوتے دے دیے۔ آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی زیادہ؟ ہاں تو پھر بولتے رہے میرے ساتھ، کیا دیا؟ ہاں اپنے نالین شریفین دے دیے، جوتے دے دیے اور کہا میرے پاس تو فی الحال کچھ نہیں ہے، یہ لے جاؤ۔ اچھا اس بندے نے بھی سوچا یار آیا تھا کچھ مال منال لینے کے لیے، انہوں نے اپنے پرانے جوتے دے کے کہا جاؤ، اب اس جوتوں کو میں کیا کروں گا؟ مگر چونکہ محبوب الہی نے کہا تھا لے جاؤ، روشن ضمیر محبوب الہی، تو جناب کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن وہ تو دلوں کے حالات کو جاننے والا پیر ہے نا۔ وہ محبوب الہی اعلیٰ حضرت نے اپنے الملفوظ میں قصہ نقل کیا، ایک قلندر محبوب الہی کی چوکھٹ پہ آیا اور محبوب الہی کی بارگاہ میں قلندر حاضر ہوا، تو محبوب الہی کے غلاموں نے، ان خانقاہ کے ذمہ داروں نے اس کے سامنے کھانا رکھا، تو وہ کوئی پتہ نہیں کس آسمان کی باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا یہ کھانا اچھا نہیں ہے، کھانا اٹھا کے پھینک دیا۔ پھر جناب تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ وہ دوسرا کھانا لایا گیا، جب دوسرا کھانا لایا گیا تو اس نے پھر کہا کہ یہ کھانا اچھا نہیں ہے، وہ کھانا بھی پھینک دیا۔ پھر قلندر کے لیے تیسرا کھانا لایا گیا، اس کو بھی دیکھ کر کہا یہ کھانا اچھا نہیں ہے، اس کو بھی پھینکوا دیا گیا۔ محبوب الہی نے پھر کہا قلندر کو کہو میرے پاس آئے، قلندر کو قریب لایا گیا، محبوب الہی نے کان میں کہا وہ جب جان تیری جا رہی تھی تو نے مردہ گوشت کی بوٹیاں کھائی تھی، مردہ بیل کی بوٹیاں کھائی تھی، اس سے تو میری خانقاہ کا سوکھا کھانا اچھا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ راز فاش مت کرنا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کھایا تھا، بہرحال آپ ابھی جو کچھ کھلائیں میں کھانے تیار۔ یہ محبوب الہی ہے جناب، کوئی چھوٹی موٹی ذات کا نام نظام الدین نہیں ہے، قدرت نے بڑی بلندی انہیں عطا فرمائی۔ یہ محبوب الہی تو روشن ضمیر پر یہ قصہ یاد آ گیا۔ سرکار محبوب الہی کی خانقاہ سے وہ پلٹے، جب پلٹے تو ماجرا یہ ہوا، اللہ اکبر، یہ ہوا کہ جوتا کون لے گا کرتے ہوئے جنگل میں چلے گئے، راستے میں سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے، وہ جوتا جو ہے وہ جھولے کے اندر پیک کر رکھا، تھیلی میں پیک کر کے جناب اپنے سر کے نیچے رکھ لیا، تھیلی میں پیک کر کے اپنے سر کے نیچے انہوں نے رکھا۔ ادھر سے محبوب الہی کی آمد ہو رہی ہے، ادھر سے محبوب الہی تشریف لا رہے ہیں، حضرت سرکار محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، ادھر سے امیر خسرو تشریف لا رہے ہیں، سرکار محبوب الہی کے غلام تشریف لا رہے ہیں۔ تو حالت یہ ہوئی کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے اپنے پیر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ہاں پیر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ وہ سونگتے وہاں تک قریب پہنچ گئے اور کہنے لگے کیا تم دلی جا کے آئے ہو؟ تو کہا ہاں جا کے تو آیا ہوں۔ کیا تم سرکار محبوب الہی سے مل کے آئے ہو؟ کہاں ملاقات تو کر کے آیا ہوں۔ کہا ایسا کیا ہے کہ تم میں ان کی بو آ رہی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پاس ان کی جوتیاں ہیں، ایسی بات تھی اور میں گیا تھا کچھ نظر و نیاز لینے کے لیے، تو انہوں نے مجھے اپنی جوتیاں دے دی۔ اس وقت چیتل ایک قسم کا
کی کرنسی ہوا کرتی تھی. 7 لاکھ چیتل اس وقت حضرت سرکار امیر خسرو نے ان جوتیوں کے 7 لاکھ روپے دیے اور 7 لاکھ روپے دے کر کہا کہ اور زیادہ ضرورت پڑے تو مجھ سے پھر مل لینا، انشاءاللہ جو دولت کہیں بھی میرے پاس رکھی ہوگی میں وہ بھی دے دوں گا. اور پھر جناب اپنے مرشد کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھا. حضرت سرکار محبوب الہی کے دربار میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ پیر کی جوتیاں سر کے اوپر رکھی ہوئی ہیں. محبوب الہی نے محبت سے فرمایا ارے خسرو کتنے میں خرید لی؟ کہا حضور 7 لاکھ چیتل میں خریدی. کہا خسرو کوئی سستی تو نہیں خرید لی تو نے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ سرکار محبوب الہی ہیں، یہ امیر خسرو تو قدر والے جانتے نا کہ معاملہ کیا ہے. اتنی بڑی شان کا مالک محبوب الہی خود فرماتے ہیں کہ علم تصوف میں سلسلہ چشت میں علم تصوف پر اگر کتاب لکھنے والی سب سے پہلی کوئی ذات ہے تو وہ ذات حمید الدین ناگوری کی ذات ہے. بڑے بڑے ولیوں کے شہنشاہ یہاں آ کر سرنگو ہوتے ہیں ادب سے. یہ دربار صوفی حمید الدین ناگوری کا دربار ہے. یہ ترک و تجرید کے سلطان کا دربار ہے جس نے صرف خود کو نہیں بدلا بلکہ جناب اتنا بدلا کہ عمومی طور پر معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بیوی کو بدلنے میں خود بدل جاتا ہے. کیوں مولانا مبارک صاحب، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں اسے تصدیق کرا رہا ہوں چونکہ یہ عالم دین ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا، باقی ایکسپیرینس کئیوں کو ہوگا، لیکن سنیں خدا نے کیا تاثیر دی تھی زبان میں کہ اپنی اہلیہ کو وہ فکر اور وہ خیالات عطا کیے اللہ پر کہ جناب 7 دن میں ایک مرتبہ اپنے وقت کی رابعہ مخدومہ خدیجہ رحمت اللہ تعالی علیہا جو آپ کی پہلو میں آرام کر رہی ہیں، 7 دن میں ایک بار سبزی کھاتی تھی. 7 دن میں ایک بار سبزی سے افطار ہوتا تھا. یہ ترک و تجرید ہے، یہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا ہے. بادشاہوں کے لوگ یہاں لے کے کھڑے کہ کچھ قبول کر لیجئے، زمین لے لیجئے، نذرانے لے لیجئے، مگر جناب سب پر پابندی ہے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں لینا. آپ کو معلوم ہے جو لوگ عاملین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ ان کو یکسوئی اسی وقت حاصل ہوگی جس وقت وہ مال مسلم کا استعمال کریں. مال غیر کا استعمال اگر کھانے پینے میں کریں گے تو ان کے عملیات میں معاملات ڈگمگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑا تقوی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی قوم کے گھر سے کھانا، ایک یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے سوا کھانا ہی نہیں. اور کھانا تو کھانا، حضرت مخدومہ خدیجہ کی شان یہ تھی کہ وہ کپڑا بھی جو پہنتی تھیں وہ اپنے ہاتھ سے سیا پہنتی. حضرت صوفی حمید الدین ناگوری کو جو جبہ پہناتی تھیں وہ اپنے ہاتھ سے سی کے پہناتی تھی. اللہ نے اتنا انہیں وقار عطا فرمایا. بہرحال باتیں تو بہت ساری کی جا سکتی ہیں مگر یہ ہماری اور آپ کی خوش بختی ہے سب کچھ چھوڑ کر رضائے الہی کے لیے ساری زندگی گزارتے رہے. تو صوفی صاحب علیہ رحمت و رضوان کو ویسے بھی سادگی بڑی پسند تھی. سرکار صوفی علیہ رحمت و رضوان کو تنہائی بڑی پسند تھی اور اس قدر پسند تھی کہ جناب دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہونے دو، اپنا تعلق تو اپنے مولا سے ہے. باتیں سرکار حمید الدین ناگوری کی کیا کیا کی جائیں، جس کی امامت کی شان یہ کہ وہ لوگوں کو عرش اعظم دکھائی دے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب مقتدیوں کا یہ حال تھا تو پھر مقتدا نے کیا دیکھا ہوگا، پھر جو نماز پڑھا رہا تھا اس نے کیا دیکھا ہوگا. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سرکار صوفی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے مشن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار صوفی علیہ رحمت و رضوان کا جو مشن ہے نمازوں کی پابندی ہو، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کی خدمت ہو. یہ ہا ہو پھاں پھو صوفی صاحب کو پسند نہیں ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، اپنی زندگی میں کچھ دین کے لیے کام کر جائیں اگر مقبول بارگاہ صوفی ہونا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کے دین کا کام کر جائیں۔ بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کر یہاں آیا اور آ کر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کے کام میں لگا رہا، اس کے لیے چاہے جو کرنا پڑے وہ کرتے رہے، رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو عام کرتے رہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سرکار حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ کے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔